فرمایا کہ کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے، وہ ذاکر ہے، وہ ذکر کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے بعد کے قلب میں موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کام کر رہا ہے۔ تو اپنے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کو دیکھو، اس میں جو کام اللہ جل جلالہ کی اطاعت کے مطابق کر رہے ہو، اس کام کی اگر فکر ہے اور اس نیت سے فکر ہے کہ میرا ایک کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جائے، وہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ فرض کرو کہ طالب علم ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نیت درست فرمائے علم حاصل کرنے کے اندر، اور علم حاصل کر رہا ہو اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت رکھی ہے، اس لیے حاصل کر رہا ہو، اس لیے حاصل کر رہا ہو کہ علم کو حاصل کر کے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کروں گا، اس لیے علم حاصل کر رہا ہو کہ میں اس کے ذریعے خدمت کروں گا، خدمت خلق انجام دوں گا، تو وہ علم جو ہے یہ بھی ایک عبادت کا ایک شعبہ ہے۔ اگر اس کی سوچ ہے کہ یہ مسئلہ میں کس طرح حل کروں یا میں اس مسئلے کو کس طرح سمجھوں، اس کے خم و پیچ میں آدمی اگر الجھ رہا ہے تو وہ بھی ذاکر ہے، وہ بھی ذکر کرنے والا ذکر ہے۔ وہ بھی اگر سبق یاد کر رہا ہے کوئی آدمی اس اور نیت علم میں درست ہے تو سبق یاد کرنا یہ بھی ذکر ہے۔ اگر کوئی پڑھا رہا ہے اور پڑھانے کے لیے اس کے دل میں نیت یہ ہے کہ میں تاکہ لوگوں کی خدمت کروں، ان تک علم پہنچاؤں، اور وہ پڑھانے کے لیے سوچ رہا ہے کہ میں کس طرح یہ بات طالب علموں کے ذہن میں اتاروں، تو یہ سوچ بھی ذکر میں داخل ہے۔ آپ سے ملنے آ گئے مہمان، ملنے کے لیے آ گئے، تو آپ کا اس سے بات کرنا بس صرف اتنی بات ہے کہ زاویہ نگاہ کو تھوڑا سا بدل لو۔ اگر موجودہ حالت میں مہمان آتا ہے تو بھائی سوچتا ہے بھائی تھوڑی دیر ان کے ساتھ وقت گزرے گا، اچھا وقت گزرے گا، اگر من پسند آدمی ہے تو ذرا مجلس جمے گی، کچھ گپ شپ ہوگی، اس کے خیال آ جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی کو یہ خیال یہ کر لو کہ جب کوئی مہمان آئے تو مہمان کا اکرام یہ بھی در حقیقت نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو تو یہ بھی صدقہ ہے، تو میں ان سے اس لیے ملوں گا کہ یہ میرا مہمان آیا ہے، اور سنت یہ ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اور میں اس سے خندہ پیشانی سے ملوں گا اس لیے کہ یہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ یہ کام کرو، ذہن کو اس طرف لگا لو، ذہن کو اس طرف متوجہ کر لو، تو یہ بھی ذکر ہے۔ غرض صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں اپنی سوچ کے رخ کو تھوڑا سا بدل کر اس کو ذکر نہ بنایا جا سکے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر میں شامل ہو جائے۔ کل مطیع للہ فہو ذاکر۔ آپ کہیں گھر میں داخل ہو رہے ہو، گھر میں داخل ہوتے ہوئے ذہن اس طرف متوجہ کر لو، خیال آ رہا ہے کہ گھر میں جائیں گے تو بیوی بچوں سے ملیں گے، گھر والوں سے ملیں گے، یہ خیال تو آ رہا ہے، لیکن اسی خیال کا رخ اس طرف موڑ لو کہ یا اللہ میں اپنے گھر میں داخل ہونے والا ہوں، اے اللہ میں اپنے سب گھر والوں کو عافیت کے ساتھ پاؤں۔ تو ایک دعا کر لی تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا تلقین فرمائی، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسمہ خرجنا، کہ اللہ جب میں داخل ہو رہا ہوں تو میں اچھی طرح داخل ہوں، اچھے حالات میں لوگوں کو پاؤں، اور جب نکلوں تو اچھے حالت میں نکلوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے تو ذرا سا زاویہ نگاہ کو تبدیل کر لینے سے، محض اپنی سوچ کے رخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑ لینے سے یہ انسان کا ہر کام ذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔